کہ کوئی بھی خبردار اپنی بچیوں کو زندہ درگور نہ کرے۔ اس میں حضور نے مسلمان کی قید نہیں لگائی تھی، آل ورلڈ پوری دنیا کے لیے تھا۔ اے دنیا کے لوگوں کیا کرتے ہو؟ بیٹیاں دفنانے کے لائق نہیں ہے، اپنے سینے سے لگانے کے لائق۔ یہ پیغام مصطفیٰ نے دیا تھا، اس کے بارے میں کی چلو چھالتے ہو؟ جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ ظالم بھی اگر آپ پر وار کرتے اور آپ خون میں نہا جاتے، آپ کا جسم لہوحار ہو جاتا، تو فرشتے حاضر آئے، آقا اگر آپ کہیں تو ان ظالموں پر پہاڑ گرا دیا جائے، آپ کہیں ایک لمحے میں پہاڑ گرے، یہ نیست و نابود ہو جائیں، سرکار تو خون سے آلودہ ہے، آپ کی نالین پاک میں خون بھرا ہے، مگر ہاتھ اٹھے، صحابہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب ہلاک ہو جائیں گے، اب مصطفیٰ کی دعا ہوگی تو پھر رب قبول نہ کرے، یہ کیسے ہوگا، اب ان کی ہلاکت ہوگی، مگر الفاظ کیا تھے؟ اللہ مہدی قومنا، اے اللہ ہماری قوم کو ہدایت دے، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، مولا یہ سمجھ نہیں رکھتے ہیں، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، میرے منصب کو نہیں جانتے ہیں، میری تحریک کو نہیں جانتے ہیں، تو جو نہیں جانتا ہے وہی حضور کا دشمن ہو سکتا ہے، مگر جو جان گیا وہ حضور پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے، جو جان گیا اپنا نہیں بیگانہ اگر جان گیا۔ اللہ اکبر۔ میں آپ سے عرض کروں، میں نے یہ واقعہ میں مناسب سمجھتا ہوں موقع کی نزاکت کے اعتبار سے، میں نے عرض کیا تھا کہ والدین کے چند سال پہلے وہ مسلمان ہو گئے، والدین کے تھے، غیر مسلم تھے، وہ چاہے عیسائی رہے ہوں یا یہودی رہے ہوں، مسلمان ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا تھا آپ اسلام کیوں آپ نے قبول کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ اسلام اس لیے میں نے قبول کیا کیونکہ میرے اندر ایک جذبہ تھا، وہ اپنی ہسٹری بتاتے ہیں مولانا وہ ڈاکٹر ہارون، وہ کہتے ہیں کہ میرے اندر ایک جذبہ تھا انسانیت کا، ہیومینٹی کا، میں چاہتا تھا کہ کوئی ایسی کتاب تشکیل دوں، لکھوں جو سارے مذاہب میں اس کو پڑھایا جائے، سارے مذہب کے لوگ اس میں شامل بھی ہو جائیں اور لوگ انسانیت رواداری کا ایک ماحول ہو۔ اس نہج پر میں ایک کتاب لکھ رہا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ میرے ذہن میں بات کی جو آج کچھ لوگوں کے ذہنوں میں زبردستی بٹھا دیا گیا ہے، اسلام دہشت گردی کا روپ لیتا ہے، اسلام جو ہے ظلم و بربریت والا مذہب ہے، معاذ اللہ۔ کہا میں اسلام سے بہت چڑھتا ہوں، اسلام کو مانتا ہی نہیں تھا، جہاں اسلام کی بات آ جاتی، مسلمان کی بات آ جاتی، میں فوراً وہاں سے ہٹ جاتا، اس عبارت کو پڑھتا ہی نہیں، میں ہٹ جاتا وہاں سے، آگے بڑھ جاتا، میں سننا دوبارہ نہیں کرتا۔ کہا میں یہ کتابیں لکھ رہا تھا اور میرے میز میرے کلینک پر وہ کتاب مسودہ بھی تیار تھا۔ کہا کہ مصر سے ایک عالم دین تشریف لے آئے، بیمار تھے، میرے پاس آئے، مسلمان تھے، عالم دین تھے اور انگریزی پڑھی ہوتا جانتے، تو میری کتابیں میری وہ جب آئے مجھے دکھانے کے لیے تو ان کی نظر میری کتاب پر پڑ گئی، انہوں نے میری کتاب اٹھا لی اور اٹھا کر وہ جب چیدہ مسئلے پڑھنے لگے تو ان کو دیر نہ لگی سمجھنے میں، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ کہا کہ میں انسانیت پر کتاب لکھ رہا ہوں تاکہ لوگ بھائی چارگی کے ساتھ رہیں، میل ملاپ کے ساتھ رہیں، سارے دھرموں کا جو ہے سمان رہے۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہا، مولانا صاحب ارشاد فرمایا، ڈاکٹر صاحب آپ کتنی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، کیا کیا لکھیں گے، صرف میری ایک آرزو ہے، میری ریکویسٹ یہ ہے کہ صرف آپ میرے نبی کی سیرت پڑھ لیں، ساری کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ڈاکٹر وہ مولانا صاحب کہہ کے چلے گئے، میں تو اسلام سے دشمنی رکھتا تھا اور مسلمانوں سے بھی نفرت کرتا تھا، مگر یہ مسلمان جرمنسٹ تھا، تو اس کی بات میرے ذہن میں آتی رہی کہ کون سی بات ہے اسلام میں کہ نبی کی سیرت پڑھنے تو پھر کسی کی سیرت کی ضرورت نہیں، ایک کتاب پڑھنے تو کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں۔ کہا پھر میں اٹھا اور میں نے نیٹ چالو کیا، گوگل پر گیا
اور حضور کی سیرت پر جتنی انگریزی میں کتابیں تھی میں نے نکالنی شروع کی۔ ایک کتاب آئی سبل الہدی والرشاد، وہ کتاب جب سامنے آئی سیرت کی تو اس میں نے پہلی حدیث پڑھی، کہا اللہ کی قسم پہلی حدیث میں نے دل و جان سے پڑھی، ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو۔ لوگوں نے کہا ڈاکٹر ہارون صاحب وہ کون سی حدیث تھی جس کو پڑھ کر آپ مسلمان ہو گئے؟ آپ تو اسلام سے دور بھاگتے تھے، آپ سمجھتے تھے کہ ظلم و برویت کا یہ حکم اور آدیش دیتا ہے کہ لوگوں کو مارتا ہے، کیا پڑھا آپ نے؟ کہا وہ حدیث تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے ارشاد فرمایا، اے بلال کل صبح نماز فجر کے بعد ایک بہت ضروری کام سے جانا ہے، تم تیار رہنا۔ لبیک یا رسول اللہ، میں تیار ہوں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے لیے اذان دیتے ہیں، پھر نماز ہوتی ہے، نماز کے بعد سرکار حضرت بلال سے کہتے چلو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پیچھے پیچھے، مصطفیٰ جان رحمت آگے آگے تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ جا رہے تھے، اب جاتے جاتے کافی دور جب ہم لوگ نکل گئے تو ہم نے دیکھا کہ اچانک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھتے ہوئے قدم رک گئے، میں بھی رک گیا، میں اس کے یا رسول اللہ کیوں رک گئے؟ تو میں نے دیکھا سرکار دوسری طرف نظر کیے ہوئے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ ایک خاتون نہایت ضعیف، وہ کمزور، عمر دراز تھی، کافی عمر کی تھی، وہ رو رہی تھی۔ تو آقا نے فرمایا وہ دیکھو رو رہی ہے۔ حضرت بلال کہتے یا رسول اللہ آپ کو ضروری کام سے جانا، آپ جائیے، میں دیکھ لیتا ہوں آخر کیوں رو رہی ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کے گرتے ہوئے آپ سے روک دینا یہ اس کام سے بھی زیادہ اہمیت کا کام ہے۔ میرے آقا علیہ السلام بہت ضروری کام سے جا رہے تھے، رک گئے، سرکار اس ماں کے قریب گئے جو مسلمان نہیں ہے، میں یہی بتانا چاہتا ہوں مسلمان نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، ارشاد فرمایا ماں کیا بات ہے کیوں رو رہی؟ تو روتے ہوئے اس نے عرض کیا، وہ پہچانتی نہیں تھی سرکار کو، پہلی مرتبہ ملاقات تھی، کہنے لگی بیٹا معاملہ یہ ہے کہ میری مالکن ایک یہودن ہے، بڑی سخت مزاج ہے، میں اس کی نوکرانی ہوں، اب وہ ذرا سی بات پہ مارتی ہے۔ آج اس نے مجھے کہا تھا کہ بازار سے تیل لے آنا، 5 درہم دیے تھے، میں شیشی لے کر بوتل لے کر کے نکلی تھی کہ کچھ لے تیل لوں، راستے ہی میں جیسے میں نے صبح کی دکان سے کچھ خریدا، تیل لیا اور وہاں سے میں واپس آ رہی تھی، اللہ اکبر، کہا میں بوڑھی ہوں، پیروں میں طاقت نہیں ہے، کیسے لگ گئی؟ میں دھام سے زمین پر آئی اور شیشی بھی زمین پر آ گئی، سارا تیل زمین کے اندر چلا، اور میں ڈرتی ہوں کہ جو مالکن ذرا سی بات پر مارتی ہے وہ اس تیل پر کتنا مارے گی، اس بڑے نقصان پر کتنی سزا۔ اب ہڈیوں میں طاقت نہیں ہے کہ میں اپنی ماں سہ سکوں، اور اپنا غم سنا رہی ہے۔ نبی آخر زمان فوراً ارشاد فرمایا بلال دیر نہ کرو، دوڑو واپس جاؤ میرے فلاں کمرے میں، حجرے میں، فلاں مقام پر اتنے درہم رکھے ہیں، اور ساتھ میں برتن بھی لے لینا، اور راستے میں خرید کر کے لے آنا، تاکہ اس بڑھیا کے آنسو روک دیے جائیں، پھوٹ دیے جائیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے میں دوڑتا ہو گیا، وہاں سے پیسے لیے، پھر سامان لیا، تیل لیا، لے کر کے آیا، اور بڑھیا کو دیا، لیکن بڑھیا خوش تو ہوئی مگر پھر وہ رونے لگی۔ میرے آقا ارشاد فرمایا کیوں روتی ہو؟ اب تو تمہیں تیل مل گیا ہے، اب تمہاری مالکن کچھ نہیں کہے گی۔ عرض کرتی ہے بیٹا تمہیں پتا نہیں ہے میری مالکن بہت سخت ہے، اب اسے تو بہانا چاہیے، اب اس بات پر مارے گی کہ کہاں کی اتنی دیر سے کیوں آئی، اب مارے گی۔ نبی آپ کی زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو کسی شاعر نے کہا تھا کہ خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ سرکار ارشاد فرماتے اماں اگر آپ کہیں تو میں آپ کے ساتھ چل کر آپ کی مالکی سے آپ کی سفارش نہ کروں؟ اللہ پر جیسے یہ جملہ نکلا وہ خوش ہو گئی۔